عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام کی 5ویں اور 6ٹھی کی شب، امام حسین علیہ السلام کا یہ کارواں تیزی سے اپنے منزل اور مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض یہی کیا کہ امام تک پہنچنے کے لیے امت کی ضرورت ہوتی ہے، اور امت جب تک اطاعت نہ کرے تو امت نہیں بن پاتی۔ بکھرے ہوئے لوگ، جماعتیں، قومیں، قبیلے، گروہ ہوتے ہیں، مگر جب سب سے بالا تر ہو جائیں تو پھر امت تشکیل پاتی ہے۔ اسلام امت کی دعوت دیتا ہے، وحدت کی دعوت دیتا ہے، چاہے آپ کسی بھی رنگ اور نسل سے ہوں، چاہے آپ کوئی بھی زبان بولتے ہوں۔ اسلام ہے ہی امنیت کا مذہب، امن دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، اور یہی کارواں ہے۔ مشکل ہمیشہ سے انسانیت کو ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس نے خدا کی بارگاہ میں فرصت مانگی کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، میں ان کو اغوا کروں گا، سوائے مخلصین بندوں کے۔ اسی لیے پروردگار نے ہر دور میں اپنے مخلصین بندوں کو رکھا تاکہ وہ اس امت کی ہدایت کر سکے۔ وہ شخص کہ جو خود خطا کا عنصر رکھتا ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ ہادی وہی ہے کہ جو معصوم ہے، خطا سے بھی معصوم ہے۔ سید الشہداء نے امت کی اس غفلت کو جب دیکھا مسلمانوں کی، تو اپنے پورے وجود کو خدا کے لیے کربلا میں پیش کیا۔ دیکھنے کو ایک چھوٹی سی جگہ ہے، مکان کے حساب سے، تاریخ کے حساب سے، زمانے کے حساب سے 61 ہجری ہے، کچھ نہیں ہے وہاں، ایک بیاباں ہے، ایک دشت ہے، لیکن سید الشہداء نے اس ایک دشت کو ایسا آباد کیا کہ قیامت تک کے لوگ اس سے ہدایت پاتے رہیں گے۔ وہ صدا روز عاشوراء ختم نہیں ہوئی جو امام نے جو ہے وہ استغاثہ بولا، حل من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ قیامت تک یہ صدا گونجتی رہے گی، اور جو اس پہ لبیک کہے گا وہ اس کارواں میں شامل ہوتا رہے گا۔ لیکن یقیناً اس کاروان میں شامل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، ورنہ ہر زمانے میں بہت لوگ، لیکن یہ جو دور ہے ہمارا، یہ خوش قسمت ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں ہیں جہاں پر امام کا کارواں پورے موجوں پر خروش کے ساتھ لہروں کو کاٹتا ہوا منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ دور تشیع کی سر افرازی کا دور ہے، یہ دور ولایت کے پرچم کو بلند کرنے کا دور ہے۔ وہ ہم سے پہلے کتنے زمانے گزر گئے، کتنے، ہر بندے نے کوشش کی، ہر بندے نے اپنی سٹرگل کی، ہر بندے نے اپنا حصہ ڈالا، تبھی تو ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اگر آج ہمارے آباء و اجداد نے محنت نہیں کی ہوتی تو آج ہم اس عزاداری کو نہ پاتے۔ ہر بندے نے قربانی دی، ہر شخص نے قربانی دی۔ کئی ملکوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں پہ کوئی امام بارگاہ نہیں تھی، مسجد نہیں تھی، ہم گھر میں پروگرام کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے، کرتے 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 آج کارواں بلند ہو گیا ہے۔ آج دنیا میں ہر جگہ حسین ہو رہا ہے، امام خود کارواں کو چلا رہے ہیں، اور صاحب کارواں غیبت کے پردے میں انتظار کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا انتظار کر رہا ہے، نہیں، یہ جتنی موومنٹ ہو رہی ہے، یہ جتنی تیزی سے کام آگے بڑھ رہا ہے، امام خود اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ جو خود کو ظہور کے اندر شامل کرتا ہے وہ بالکل ویسے ہی زندہ ہے جیسے ظہور میں زندہ ہوگا۔ وہ صبح شام وہی کام کر رہا ہے، اسے دشمن کا خوف،
اسے جان کا خوف، اسے مال کا خوف، اسے اولاد کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے امام پر قربان کر دیا ہے، اور جو امام پر قربان کر دے وہ دشمن اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ مگر کربلا میں کتنے بڑے بڑے لشکر تھے، کتنی تعداد تھی، ادھر بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، قلت افراد بھی تھی، تلواریں بھی کم، گھوڑے بھی کم، مگر کوئی شخص ایسا تھا کہ جس کے لفظ میں، جس کے قدموں میں لرزش تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ کیونکہ جانتے تھے کہ اپنے امام پر فدا ہو رہے ہیں، اور جو اپنے امام پر قربان ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ رہتا ہے۔ دشمن یہی کیلکولیشن غلط کر بیٹھتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو مار دوں گا تو یہ کارواں ختم ہو جائے گا۔ حالیہ ہونے والے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ دشمن نے یہی سمجھا کہ شاید میں کچھ کی پوسٹ پہ لوگوں کو، سائنٹسٹ کو، جرنلز کو مار دوں گا تو یہ جو نظام ہے، جو ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم ہے، یہ جو انقلاب ہے، اللہ صلی علی محمد، یہ نظام گر جائے گا۔ مگر یہاں پر اللہ جسے بچا کر رکھے، اللہ جسے حفاظت کے ساتھ رکھے، اسے دشمن کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج پوری دنیا، دشمن کی طاقت کیا ہے کہ کسی طریقے سے اس نظام کو گرا دے، کسی طریقے سے ان ہستیوں کو جنہوں نے اس نظام کے پرچم کو ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے آیت اللہ حسن زادہ عاملی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فلاسفر، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ عارف آدمی تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ تم اپنے کانوں کو رہبر معظم کے لبوں پر رکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رہبر کے کان امام زمانہ کے لبوں پر ہیں۔ اب یہ شخصیت عام شخصیت نہیں ہے، اولاد جناب سیدہ ہے، وہ مکتب حسینی ہے، اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے بیانات سنیں، وہ خود فرماتے ہیں، اپنے ایک جمعے کا خطبے کی ویڈیو تو آپ نے دیکھی ہے، خود کہتے ہیں، امام زمانہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ اصل پرچم آپ کا ہے، اصل سب کچھ آپ کا ہے، میں جب تک زندہ ہوں اپنے اس وجود کے ساتھ آپ کے لیے کھڑا رہوں گا۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان شخصیتوں کو پہچانیں۔ عزیزان محترم، آج حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی گروہ بندی نہیں ہے، ایک سسٹم ہے، مراجع تقلید سب کے الگ الگ، مگر ایک شخص جس نے اسلام کے پرچم کو اٹھایا ہوا ہے۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی تو لیڈر یا رہبر ہے، چاہے آپ بوری ہوں، چاہے اسماعیلی ہوں، چاہے دوسرے ہوں، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی ہے۔ خوب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا مکتب نظام اور امام کی بات کرے ان کا کوئی لیڈر کوئی نہ ہو؟ یہ ضروری ہے کہ ہم بلا تفریق، چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اگر تو کوئی اور ایسا ہے کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب پر چلتا ہو، جو 12 امام کو مانتا ہو، جس سے دشمن گھبراتا ہو۔ اصل تو یہی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں گے کیسے؟ حق کو آپ پہچانتے ہیں باطل کے ساتھ، کہ باطل کس کے مقابلے میں ہے۔ یا تو باطل کو نہیں سمجھے، ہم دشمن کو نہیں سمجھے، وہ کھلے عام کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام مراجع کرام نے فتاوے دے دیے ہیں، شخصیت پر یا کچھ پر خرچ کرے جو ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔